إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہوا. اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس بابرکت مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائے اولاً اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا جائے سنا جائے ہم سب کو اس پر عامل بنا دے. انسان کی زندگی میں 4 طرح کے حالات ہوتے ہیں. ان 4 حالاتوں میں سے کسی نہ کسی حالت سے انسان گزرتا ہے. ایک حالت نعمت کی حالت ہے، اور دوسری حالت مصیبت کی حالت ہے، اور تیسری حالت اطاعت اور عبادت کی حالت ہے، اور چوتھی حالت معصیت کی حالت ہے. ان 4 حالتوں میں سے کسی نہ کسی حالات میں انسان ضرور زندگی گزارتا ہے. نعمت، مصیبت، اطاعت اور معصیت کے معنی نافرمانی. انسان کی زندگی میں یہ نعمت کی حالت ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھے انعامات سے نوازے ہوں گے، خوشحال انسان زندگی گزار رہا ہے. تو اس نعمت کا تقاضا چاروں نعمتوں کا، چاروں حالت کے اپنے ایک الگ تقاضے ہیں. یہ جو چاروں حالتیں، ان چاروں حالتوں کے اپنے ایک الگ تقاضے ہیں. اگر نعمت کی حالت ہے تو نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، اور بندہ اس نعمت کو اللہ کی طرف سے عطیہ جانے، انعام جانے. اس نعمت کو اپنا حق نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ میرے ہنر ہے، میرے پاس علم ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس عقل ہے، میرے پاس دماغ ہے، میرا کاروبار ہے، میرا بزنس ہے، میں نے اپنے عقل سے، اپنی محنت سے اس چھوٹے سے کاروبار کو بڑے سے کاروبار میں تبدیل کر دیا. میں نے اپنے دن اور رات کی محنتوں سے اپنے چھوٹے سے مکان کو بڑے سے مکان میں تبدیل کر دیا. میں نے اپنے علم سے اپنے معاشرے میں اپنے ایک مقام بنایا ہے. میں نے ہنروں سے معاشرے میں میری ایک عزت ہے، میری پوزیشن ہے. ان نعمتوں کو اپنی طرف منسوب نہ کرے، اپنا حق نہ سمجھے. اس نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے تو اس نعمتوں کی شکر گزاری بھی ہوگی. اور زندگی میں دیکھا جائے، ہر انسان کی اپنی زندگی میں دیکھیے تو ہر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہر وقت مستفیض ہو رہا ہے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس بات کا انکار کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میسر نہیں ہیں. چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو، شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو، نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، کوئی بھی انسان اس بات کا انکار نہیں کر سکتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میسر نہیں ہوئی. میں تو ہر وقت تکلیف میں، مصیبت میں دوچار ہوتا ہوں. مجھے نعمتیں نہیں ملی تو میں شکر گزاری کیسے ادا کروں؟ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، یہ جو جسم دیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک سانس میں اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں ہیں، کہ ہر ایک سانس میں ہر لمحہ انسان سانس لیتا ہے اور سانس کو نکالتا ہے. ہر سیکنڈ میں ہم سانس کو لے رہے ہیں
اور سانس کو باہر نکال لیں۔ اگر یہ سانس لینا بند ہو جائے، ہم آکسیجن کو نہ لے پائیں تو ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے، آکسیجنوں کو چڑھایا جاتا ہے، اور وہاں وہ آکسیجن چڑھتا ہے تو بل بھی چلتا رہتا ہے۔ جتنے دن انسان وہاں پر رہتا ہے وہ ہاسپٹل والے لمبا بل اس کو ادا کرنا پڑے گا کہ آپ نے یہاں رہ کر اتنے گھنٹے اتنے دن ہماری سانس کو، ہمارے آکسیجن کو استعمال کیا، یہ اس کا بل آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ اگر 8 دن 10 دن 15 دن ہاسپٹل میں رہ جائے، ہزاروں لاکھوں تک کا بل پہنچ جاتا ہے۔ ہم ہر گھڑی جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر آج تک ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی ہوا کو لے رہے ہیں، آکسیجنوں کو کھینچ رہے ہیں، سانس کو باہر نکال رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نے مہینہ پورا ہوا اس کے بل ہم سے مطالبہ نہیں کیا۔ تو ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں موجود ہیں کہ ہم سانس لے رہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت، اور سانس باہر نکل لے گی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ سانس لیتا تو ہے لیکن اس کی سانس باہر نہیں نکلتی، تو وہ بھی انسان کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ اس کو بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے کہ میں یہ سانس لے تو رہا ہے لیکن سانس کو باہر نہیں نکال پا رہا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے تکلیف اور درد اور مصیبت کا، بیماری کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو گویا ہر لمحے 2 نعمتیں اللہ تعالیٰ کی موجود ہے۔ اب پوری 24 گھنٹے میں کتنی نعمتیں ہو گئی، اور ہر نعمت پر اگر ایک شکر ادا کرے، 24 گھنٹے میں کتنی سانسیں ہوئی، کتنی نعمت ہوئی، تو یہ تو ایک نعمت ہوئی۔ اس کے علاوہ بے شمار انسان اپنی نعمتوں کو دیکھے۔ اللہ نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا، صحت دی، طاقت دی، قوت دی، غرض جو نعمت اللہ تعالی نے دی ہے، اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نعمت کی شکر گزاری کی جائے، اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنا ایک اصول بیان کر دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر میری نعمت کی شکر گزاری کرو گے تمہاری نعمت میں بڑھوتری ہوگی، اضافہ ہوگا۔ وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اگر میری نعمت کی ناقدری کی گئی، ناشکری کی گئی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ جب پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، دنیا کی کوئی نعمتیں، کوئی طاقت، کوئی مال و دولت اس کی زندگی کو سدھار نہیں سکتے ہیں۔ آج ایک عام فضا ہماری ماحول میں ہے، ہماری زبانوں پر ہے، شکرانے کلمات ہماری زبانوں سے نکل چکے ہیں۔ جب بھی کسی کے ساتھ کچھ بات ہو، ہر ایک تکلیف والے، دکھ والے، درد والے جملے نکالتا ہے۔ شکرانے کلمات ہماری زبان سے نہیں نکلتے ہیں۔ ہمارے نبی کی سیرت کو دیکھا جائے، ہمارے نبی کی زندگی کو دیکھا جائے، ہر موقع پر اللہ کے نبی نے ہمارے نبی کی تعریف فرما رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اگر کھانے کے بعد بھی الحمدللہ الذی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرما رہے ہیں۔ جب نیند سے بیدار ہوئے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ تیری اس نعمت پر ہم تیرا ہی شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم تو رات میں سو گئے تھے، ہماری آنکھیں بھی بند ہو گئی تھی، اگر تو چاہتا تو ہم پڑے کے پڑے رہ جاتے، ہماری آنکھیں نہ کھلتی، ہمارا شمار مردوں میں ہو جاتا، ہمارا شمار مرحوموں میں ہو جاتا۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریف اللہ تیرے لیے ہے جس نے مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ فرمایا۔ کہ موت، یہ نیند بھی ایک چھوٹی موت ہی ہے۔ جیسے انسان مرتا ہے تو اپنے اطراف کی چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے، انسان نیند میں جاتا ہے تو اپنے اطراف کی چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یہ تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمایا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لیکن پھر اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، آج زندہ تو ہو گئے لیکن یاد رکھنا تم ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے۔ تم یہ سوچو میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، میرا جسم ہمیشہ باقی رہے گا، میری چیزیں ہمیشہ باقی رہے گی، نہیں۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تمہیں ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر جانے والا ہے۔
تو ہر جگہ جگہ پر ہمارے نبی علیہ السلام نے دعائیں پڑھی، ان دعاؤں کو دیکھا جائے، اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نظر آتی ہے، اللہ کی حمد نظر آتی ہے۔ آئیے تعریفات والے جملے، اللہ کی حمد والے جملے، یہ مسنون دعائیں، شکرانے کلمات ہماری زبانوں سے نکلتے چلے گئے۔ ہم اس بات کے عادی بنے، ہر موقع پر ان دعاؤں کو پڑھنے والے بنے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کے شکر گزاری کرنے والے بنے، اپنی اولاد کی اس طرح سے تربیت کرے کہ وہ بھی ہر نعمت پر اللہ کے شکر کرنے والا بنے۔ کھانے کے بعد بھی انہیں دعا کی تلقین کی جائے، گھر سے نکلنے کے بعد دعا کی تلقین کی جائے، ہر نعمت پر انہیں شکر گزاری کرنے کا طریقہ سکھایا جائے۔ اگر ہم اپنی اولادوں کو سکھائیں گے تو یہ بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان ہمارے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرتا ہے، کوئی انسان اگر ہمارے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں بھی ہمیں شکر گزاری کے الفاظ ہمیں کہنا چاہیے، اس کے حق میں بھی ہمیں دعا دینا چاہیے۔ اگر ہمارے ساتھ کسی نے احسان کا برتاؤ کیا، کوئی نہ ہمارا کام کچھ کر دیا، ہم اس کو جزاک اللہ خیرہ کے الفاظ، اس الفاظ سے دعا دے۔ شکریہ، بلکہ علماء کرام نے لکھا شکریہ بھی نہ کہے، ہاں شکریہ کے ساتھ دعا کر دے تو اچھی بات ہے، لیکن صرف لفظ شکریہ بھی نہ کہے بلکہ اس کو دعا اس کا حق میں دے، جزاک اللہ خیرہ، کہ اللہ آپ نے میرا کام کر دیا، آپ نے مجھ پر احسان کا معاملہ فرمایا، آپ نے میرے معاملے کو آسان کر دیا، آپ نے میری نصرت فرمائی، آپ نے میری مدد فرمائی، جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ یہ جملے ہماری زبانوں پہ جاری نہیں ہوتے، ہماری زبانوں سے جملے کو جاری کرنے والے بنے، اپنی اولادوں کو اس جملے کو سکھایا جائے۔ آج تو ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ اگر کسی کو جزاک اللہ خیرہ کہا بھی جاتا ہے تو وہ تو سامنے والا کہتا ہے کہ بھئی اس کی کیا بات ہے۔ خود میرے ساتھ کئی مرتبہ اس طرح کا واقعہ ہوا کہ کسی نے کوئی کام کر دیا، اس کو میں نے کہہ دیا بھئی شکریہ جزاک اللہ، تو مفتی صاحب اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ہماری نسلوں کو، ہمارے نوجوانوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ ایک دعا یا جملہ ہے جو ہمیں دوسرے کو کہنا چاہیے، اور اگر کوئی ہمیں یہ جملہ کہے تو ہمیں اس پر آمین کہنا چاہیے، یہ بھی ہماری نئی نسلوں کو پتہ نہیں۔ تو ہم شکریہ تھینک یو کہنے کے بجائے اگر کوئی ہم پر احسان کا معاملہ کر رہا ہے، کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے تو ہم جزاک اللہ خیرہ یہ دعا دیں، اور اگر کسی کو یہ دعا کوئی سامنے والا دے رہا ہے جزاک اللہ خیرہ تو سامنے والا اس کے اس جملے پر، اس دعا پر آمین کہے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ 4 حالتیں انسان کی زندگی کی ہوتی۔ ایک حالت تو شکر کی حالت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی حالت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو ان نعمتوں کی شکر گزاری کی جائے، اس نعمت کا تقاضا کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی جائے۔ دوسری حالت مصیبت کی ہے، ایک انسان تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اور دنیا اسی کا نام ہے، یہاں پر راحت بھی ہوگی تکلیف بھی ہوگی۔ یہاں پر کوئی آپ کو بچہ ملے گا تو کوئی جوان ہے تو کوئی جوان ہے تو کوئی بوڑھا ہے، کل کے جوان آج کے بوڑھے، آج کے جوان آئندہ کل کے بوڑھے ہوں گے، کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی صحت مند تو کوئی بیمار ہے۔ تو اس دنیا میں ہر انسان اس طرح کی زندگی سے دوچار ہوتا ہے۔ دنیا کی حقیقت یہ کہ یہاں تکلیف ہیں، مصیبت ہیں، یہاں ہمیشہ کسی کو راحت ملنے والی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے دنیا کی نعمت بھی جنت کی نعمتوں کو یاد کرنے والی ہے، اور دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی مصیبت بھی جہنم کی مصیبت کو یاد کرنے والی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت کو سامنے رکھ کر ہم جنت کی نعمتوں کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس نعمت کو اتنا خوبصورت بنایا، اتنا اچھا بنایا، جنت میں تیری نعمتیں کیسی ہوگی؟ اگر دنیا میں کوئی تکلیف پہنچی، مصیبت پہنچی، پریشانی پہنچی تو جہنم کی تکلیف کو یاد کیا جائے، اے اللہ یہ دنیا کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، دنیا کی مصیبتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، دنیا کی حالات میرا بدن برداشت نہیں کر رہا ہے، قبر کے عذاب کیسا ہوگا، جہنم کا عذاب کیسا ہوگا، قیامت کی تکلیفیں کیسی ہوگی، قیامت کا جہنم کا عذاب کیسا ہوگا، اس تکلیف
تکلیف کو مصیبت کو یاد کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے۔ تو دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے ہی نہیں جو یہ چاہے کہ مجھے دنیا میں کبھی تکلیف نہ آئے، کبھی پریشانی نہ آئے۔ وہ شخص دنیا کی حقیقت سے ناواقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 عالم بنا ہے۔ ایک عالم تو وہ ہے جہاں پر راحت ہی راحت ہے، چین ہی چین، سکون ہی سکون، وہاں پر تکلیف مصیبت پریشانی کا نام و نشان نہیں، وہ جنت ہے۔ اور ایک عالم وہ ہے جہاں پر تکلیف ہی تکلیف، مصیبت ہی مصیبت، پریشانی پریشانی، جہاں چین سکون کا نام و نشان نہیں، وہ جہنم ہے۔ اور ایک عالم وہ ہے، تیسرا عالم وہ ہے جہاں کچھ خوشیاں بھی ہیں، کچھ تکلیف بھی ہے، جہاں جنت کے کچھ مناظر بھی نظر آ جائیں گے، جہنم کی کچھ جھلکیں بھی آپ کو دیکھنے کو نظر آئے گی۔ وہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں پر خوشیاں بھی ہوتی ہیں، غم بھی ہے، راحتیں بھی ہے، تکلیف بھی ہے، لیکن انسان اس طرح سے زندگی گزارنے کی کوشش سے کرتا ہے، دنیا کے پیچھے اس طرح سے وہ بھاگتا ہے کہ مجھے دنیا اس طرح سے مل جائے کہ میری دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، اور اسی کے چکر میں رات دن صبح شام دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اور انسان یہ سوچتا ہے اگر میرا سا بڑا سا مکان بن جائے گا، میرا بینک بیلنس زیادہ ہو جائے گا، میرا کاروبار بڑھ جائے گا، میری تکلیفیں دور ہو جائے گی، میری پریشانیاں دور ہو جائے گی، میری مصیبتیں ٹل جائے گی۔ لیکن بہت سے دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں، زمینوں کی کمی نہیں، مکانوں کی کمی نہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی آپ دیکھا جائے، ان کے ساتھ ملاقات کی جائے تو دنیا میں کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو بندہ یہ کہے کہ میں بالکل چین سکون میں زندگی گزار رہا ہوں، میری زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں، میری زندگی میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں۔ دنیا میں کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ اگر کوئی بندہ اگر ایسا مل بھی جائے، وہ یہ بھی کہے کہ میرے پاس ہر طرح کی نعمت موجود ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی مصیبت نہیں، تو دنیا میں جو کچھ اس کے پاس نعمت ہے وہ نعمت ایک دن ختم ہو جائے گی، اور نعمتوں کا ختم ہو جانا یہ بھی مصیبت ہے۔ اگر انسان کے پاس کوئی نعمت ہو، اس کو پتا ہو کہ یہ نعمت میرے پاس مہینے کے لیے، ایک سال کے لیے پھر ختم ہو جائے گی، اس کو تکلیف پہنچے گی، مصیبت میں رہے گا کہ ایک ہی سال میرے پاس یہ مکان رہے گا، مجھ سے چھین لیا جائے گا، ایک ہی سال یہ گاڑی میرے پاس رہے گی، مجھ سے لے لی جائے گی۔ تو دنیا میں جو کچھ بھی نعمت ہے وہ سب فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ علماء کرام نے ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے ایک بزرگ کا کوئی کام کیا، وہ بزرگ اس کے عمل سے بڑے خوش ہو گئے۔ ان بزرگ نے کہا کہ بھئی دعا مانگ، تو کیا دعا مانگنا چاہتا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ تیرے حق میں وہ چیز عطا کر دے گا۔ اس دنیا میں ہر وقت ایسے بندے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں ہر وقت ایسے افراد رہیں گے جو پراگندے ہوں گے، جن کے بال، جن کے چہرے، جن کے لباس ایسے ہوں گے کہ لوگ ان کو سلام تک نہ کرتے ہوں گے، کہیں وہ رشتے کا نکاح کا پیغام بھیج دے، ان کے نکاح کے رشتے کو قبول نہ کیا جائے، ان کا معاشرے میں ان کو دیکھ کر کوئی حیثیت نہیں، پراگندے، لباس، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بڑا گندے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کا ایسا مقام ہوگا، ایسے عزت ہوگی، جب وہ اللہ کے نام پر کوئی قسم کھا لے اللہ ان کی قسموں کو پورا فرما دیں گے، جب وہ ہاتھ اٹھائے اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے ہیں، جن کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں کہ اس امت میں ہر وقت ایسے بندے رہتے ہیں جن کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا ہے۔ تو ایک بزرگ ایک انسان کے، ایک شخص کے کام سے خوش ہو گئے۔ ان بزرگ نے کہا کہ بھئی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے دعا کر دوں گا۔ اس لیے اللہ والوں سے تعلق رکھنا چاہیے،
بزرگان دین، علماء کرام، اولیاء کرام جو ہے ان سے ہمارا ربط ہو، ان سے تعلق ہو، ان کی مجلسوں میں حاضر ہو، ان سے ہم دعاؤں کے لیے ہم اپنے لیے دعائیں کرائیں، اپنے بچوں کو ان کے پاس لے کر جائیں کہ ہمارے اطراف میں، ہمارے علاقے میں یا ہمارے اطراف میں یا ہمارے علاقے میں کہیں کوئی بزرگ آ بھی جائیں تو ان کے پاس اپنی اولادوں کو لے کر جائیں، ان کے لیے دعا کرائیں اور اپنے حق میں بھی ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرایا جائے۔ تو خیر اس نے کہا کہ میرے لیے آپ ایسی دعا کر دو کہ میری زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، بالکل چین سکون کے ساتھ زندگی گزارتا رہوں۔ ان بزرگ نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آج شیطان نے ہمارے دل و دماغ میں یہی بات کو ڈال دیا ہے، کبھی تو تھوڑا تکلیف میں ہے، مصیبت میں، تھوڑا کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہے، ابھی جوانی کا عالم ہے، تھوڑی کاروبار کے پیچھے محنت کر لے، تھوڑے پیسے کما لے، جب تھوڑا سیٹل ہو جائے گے، اولادوں کی شادی ہو جائے گی، پھر 5 وقت کا نمازی بھی بن جانا، پھر تو چلے 4 مہینے جماعت میں جانے والا بھی بن جانا، پھر اپنے آپ کو دین کے لیے فارغ بھی کر دینا۔ ابھی تو تجھے شادی بھی باقی ہے، شادی ہو گئی تو اولاد کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اور اسی زندگی میں انسان زندگی گزارتا رہتا ہے اور اس کو دنیا سے وقت نہیں مل پاتا کہ موت کا فرشتہ آتا اس کو لے کر چلا جاتا ہے۔ تو خیر و بزرگ نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارے، کبھی کوئی تکلیف نہ ہے، پریشانی نہ ہے۔ ایک کام کر، تو اپنے علاقے میں کسی شخص کو دیکھ لے اور کہہ دے کہ مجھے اس طرح کی زندگی گزارنا ہے، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر دو کہ یہ بندہ جس طرح سے زندگی گزار رہا ہے میری زندگی بھی اسی طرح سے گزر جائے۔ وہ شخص نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ شخص نکلا کہ ملاقات کے لیے کہ اپنے علاقے میں، اپنے معاشرے میں کون اچھا ہے، جس کی بڑی شہرت ہے، بڑی عزت ہے، لوگ اس کو بڑی حسرت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارے معاشرے کا کتنا بڑا آدمی ہے، کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ ہر ایک کے پاس جاتا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی آپ کے جیسی زندگی ہو جائے، آپ کی زندگی بڑی اچھی زندگی ہے، ہمارے علاقے میں آپ جیسا خوش نصیب کوئی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی میں تو یہ تکلیف میں ہوں، فلاں بیماری میں ہوں، شوگر ہے، فلاں ڈائبٹیس ہے، فلاں تکلیف ہے، اور میں تو مال دولت ہونے کے باوجود بھی جن نعمتوں کو استعمال نہیں کر سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا۔ الگ الگ لوگوں کے پاس گیا، الگ الگ لوگوں نے اپنی مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، اپنے دکھ درد کو، بیماریوں کو بیان کیا۔ کوئی بھی بندہ اس کو ایسا نہیں ملا جو اس بات کا کہنے والا ہو میری بڑی اچھی زندگی ہے، میری زندگی جیسی کسی کی لائف نہیں ہے، تو میرے جیسی دعا کر لے۔ وہ تھک ہار کر ایک جگہ پر پہنچا، ایک مکان بڑا سا، سامنے بڑا سا بنگلہ جیسا اس کو مکان نظر آیا۔ گاڑیوں کی لائنیں تھوڑی دیر میں آئی، گیٹ کھلا، 2-4 گاڑیاں اندر گئی۔ جیسے گاڑی اٹکی تو دوسرے غلام نے، نوکر نے دروازہ کھولا، مالک کار سے نکلا، اور پھر وہاں گھر کے دروازے پر ایک نوکر ہے، اس نے دروازہ کھولا، پھر مالک اندر گئے۔ اس انسان نے دیکھا یہ کتنے آرام کس کی زندگی ہے، اس کو تو گاڑی کا دروازہ بھی نہیں کھولنا پڑتا، گھر کا دروازہ بھی نہیں کھولنا پڑتا ہے، ہر جگہ قدم قدم پر اس کے خدام، نوکر چاکر موجود ہے، میں اس کے جیسی دعا کروا دیتا ہوں۔ پھر اس نے سوچا جانے سے پہلے ایک مرتبہ اس کو ملاقات تو کر لوں، اس سے مل تو لوں کہ تیری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ وہ اس کے پاس گیا اور کہا کہ بھئی ایک بزرگ نے مجھے کہا ہے کہ تو جس شخص کی جیسی زندگی کی دعا کروائے گا میں اس طرح کی تیرے لیے دعا کر دوں گا، اللہ اس جیسی زندگی تجھے عطا کر دے گا۔ تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی جیسی زندگی کی دعا کروا دوں۔ کتنی اچھی زندگی ہے کہ اتنا بڑا سا مکان ہے، اتنا بڑا سا ٹیبل لگا ہوا ہے، کھانے کا دسترخوان لگا ہوا ہے، ہر طرح کی نعمت آپ کے مکان میں موجود ہے۔ تو اس شخص نے کہا پوری کائنات میں، پوری دنیا میں مجھ سے زیادہ مصیبت زدہ کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ تکلیف میں پوری کائنات میں اگر میں ہوں گا تو میں ہی ہوں گا، مجھ سے زیادہ دردناک زندگی کسی کی نہیں گزر رہی ہوگی۔
وہ کہنے لگا یہ کیا بات ہے، پوری دنیا مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہی ہے، بنگلوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، پوری دنیا کاروں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، کاروں کی لائن آپ کے گھر کے باہر لگی ہوئی ہے، عالیشان محل آپ کے پاس ہے، نوکر و چاکر کی ریل پیل آپ کے پاس ہے، دنیا کی ہر نعمت آپ کے پاس موجود، پھر آپ کہہ رہے ہو کہ مجھ سے زیادہ تکلیف میں کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ جو اولادیں، جو نوجوان لڑکے میرے مکان میں تمہیں دکھ رہے، یہ میرے بچے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ میری اولاد نہیں۔ اس نے اپنا واقعہ بتایا، 4 حالت کو مجھے بیان کرنا تھا کہ انسان کی زندگی کے 4 حالتیں ہیں، یہ دوسری حالت پر بات چل رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میری بیوی کا یہ موت کا آخری وقت تھا، ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ اب یہ چند دنوں کی مہمان ہے، دنیا کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ انہو امات و احیا، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گلستہ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حکیموں نے، ڈاکٹروں نے ایک مریض کے بارے میں یہ بات کہہ دی کہ یہ ایک رات کا مہمان ہے، ادھر صبح اس کا دین، ادھر صبح میں سورج طلوع ہوگا اور اس کی زندگی کا سورج غروب ہوگا، اور اس کا رشتہ دار، اس کا عزیز پوری رات اس کے پاس بیٹھ کر روتا رہا، لیکن جب صبح ہوئی ملک الموت آئے، رونے والے کی روح کو لے کر چلے گئے، مریض کو شفا مل گئی۔ انہو امات و احیا، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں۔ تو اس کی بیوی کے بارے میں ڈاکٹروں نے کہہ دیا چند دنوں کے مہمان مر جائے گی۔ میں اس کے پاس زار و قطار رو رہا تھا کہ تو چلی جائے گی، تو بیوی نے کہا تو جھوٹا ہے، محبت میں سچا نہیں ہے، ادھر میں مروں گی، ادھر تو دوسری شادی کر لے گا، تو وہی زندگی عیش میں گزرے گا، مجھے بھول جائے گا، کوئی محبت نہیں ہے۔ اس نے کہا میں سچ کہتا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو، اپنی مردانگی کو تم ختم کر دو۔ محبت کے جوش میں اپنی مردانگی کو میں نے ختم کر دیا، اور ادھر اللہ تعالیٰ کا کرنا کہ اس کی زندگی واپس لوٹ گئی، بیماری سے شفا مل گئی، وہ بھی جوان تھی، میں نے اپنی مردانگی کی صفت کو ختم کر دیا، اور وہ جوان ہے اپنی خواہشات کو میری نوکروں کے ساتھ پورا کرتی ہے، اور یہ بچے جو جگتے میرے نہیں، دنیا والے سمجھتے میری اولاد ہے، لیکن حقیقت میں یہ میری اولاد نہیں۔ اب تو ہی بتا دنیا میں مجھ سے زیادہ تکلیف میں کون زندگی گزارنے والا ہوگا۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ پیسہ آ جائے گا، مال و دولت آ جائے گا، ہمارا کاروبار بڑھ جائے گا، خود کا مکان ہو جائے گا، تو ہماری تکلیفیں دور ہو جائے گی، مصیبتیں دور ہو جائے گی، پھر ہم نمازوں کو پابندی سے پڑھنے والے بن جائیں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں گے، اللہ کے نیک بندے بن جائیں گے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تکلیفیں کبھی ہٹے گی نہیں، مصیبت کبھی ٹلے گی نہیں۔ اللہ نے جس حالت میں رکھا ہے، جس پوزیشن میں رکھا ہے، اسی حالت میں رہ کر اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنا ہے، اور تکلیف میں صبر کرنا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں 4 حالتیں ہوتی ہیں، ان 4 حالت میں ایک تو نعمت کی حالت ہوگی، یا تو دوسری مصیبت تکلیف کی حالت ہوگی، تیسری حالت اطاعت عبادت کی ہوگی، چوتھی حالت معصیت کی ہوگی۔ دوسری 2 صفتوں کو، 2 حالتوں کو دوسری مجلس میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔